السلام علیکم۔ انتہائی پیارے دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ خواہش کے باوجود کوئی ایک مہینے سے زائد عرصہ ہو گیا آپ کے ساتھ ویڈیو کے ذریعے سے کوئی ملاقات نہیں کر پایا۔ اس وقفے کے لیے معذرت، اور اسی دوران دنیا کے اندر بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئیں، اور آج کے دن خاص طور پہ امریکن اٹیک آن ایران، تو مجھے اس بات پہ بڑا فخر محسوس کرتا ہوں میں کہ میرے حلقہ احباب میں میرے دوست، جن میں بہت سے ایسے ہیں جو تاریخی حوالوں سے دنیا کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو دل میں ایک خلش سی تھی کہ اس وقت کے جو حالات جا رہے ہیں اس کا ذرا تقابلی جائزہ ماضی کے ساتھ کر لیا جائے۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ 2004 یا 5 میں میرے ہاتھ ایک کتاب لگی تھی، سکوت بغداد سے لے کر سکوت ڈھاکہ تک۔ تو یہ آج کے سکوت بغداد کی بات نہیں ہے، یہ اس بغداد کی بات ہے جب اسکندر اعظم کی فوجوں نے آ کے حملہ کیا تھا اور انسانی سروں کی کھوپڑیاں ان کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ تو دوستو، وہ نادر کتاب میرے ہاتھ میں آئی تو آج اس کے ٹائٹل کو دیکھا، اور اس کے ٹائٹل کے ساتھ لکھی تحریر جب پڑھی تو اندازہ ہوا کہ کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ سکوت بغداد سے سکوت ڈھاکہ یہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، موقع ملے تو ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ اور جب آپ اس کتاب کے اوراق میں گم ہوتے جائیں گے تو آپ کو ایک بات کا اندازہ ہوگا، کیونکہ اس کتاب میں پچھلی 7 صدیوں کا ذکر ہے، اور مسلمانوں کی ایز اے امہ ہسٹری بیان کی گئی ہے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کو کبھی کوئی غیر مسلم قوم شکست نہیں دے سکی۔ ہاں، اگر انہیں کسی نے شکست دی ہے تو وہ صرف مسلمان بھائیوں ہی نے ایسا کیا ہے۔ تو جب بھی مسلمان کو کہیں شکست ہوئی تو یا تو مسلمان بھائی کے ساتھ براہ راست لڑکے، یا غیروں کے ساتھ جب بھی ایک مسلمان بھائی لڑا تو دوسرے نے غیروں کی سپورٹ کی، اور یوں آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو آپ موقع نکالیے اور اس کتاب کا مطالعہ کیجیے، یقیناً آپ کو جو موجودہ صدی کے حالات ہیں آپ کو ویسے ہی لگے گا جو اس کتاب میں پچھلی 7 صدیوں کی تفصیلات موجود ہیں۔ اب ذرا اس صدی کی بات کر لیں اور صرف پچھلے 30 سالوں کی بات کر لیں۔ تو پچھلے 30 سالوں میں مسلم امہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ارلی 70s میں کچھ مسلم ممالک کے سربراہان نے یورپ اور امریکہ کے
اتحاد، ان کے مفادات اور ان کا جو ظالمانہ رویہ اور جو ان کی کولونیزم کی داستانیں تھیں اس کے خلاف آواز اٹھانے کا سوچا۔ بہت اچھا آئیڈیا تھا، اور یہ جو لوگ اس وقت یہ آواز بلند کر رہے تھے، میں کچھ نام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس موومنٹ کو تھرڈ ورلڈ وار، معذرت، تیسری دنیا کے ممالک کی بات اس میں رکھی گئی تھی، اور اس کے روئے رواں پاکستان سے ذوالفقار علی بھٹو، سعودی شاہ فیصل، کرنل قذافی، یوگنڈا سے ایدی امین، اور کسی حد تک یاسر عرفات صاحب بھی اس کا حصہ تھے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ کس طرح تیسری دنیا کو یورپ کے نرغے سے، اقتصادی نرغے سے ان کو نکالا جا سکے۔ آئیڈیا بہت اچھا تھا، اور اس میں جذبات بہت زیادہ تھے۔ بغیر کسی پلاننگ کے ان لیڈرز نے وہ ساری اپنی باتیں اوپن کر لی اور یورپ کو اور امریکہ کو للکارنا شروع کر دیا۔ میں جو مختلف حوالوں سے ایک بات ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ منسوب ہے کہ وہ سعودی ریفائنری کا وزٹ کرنے کے لیے گئے، تو این ریفائنری کے اندر موجود تھے، تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا شاہ فیصل سے کہ میں یہاں سگریٹ پینا چاہتا ہوں۔ تو شاہ فیصل نے کہا کہ بھٹو صاحب آپ ریفائنری میں ہیں، یہاں اگر فلیم وہ ایک شعلہ کہیں جلا تو ریفائنری جو ہے وہ جل جائے گی اور پوری دنیا تیل سے محروم ہو جائے گی۔ تو بھٹو صاحب تھے تو زیرک سیاستدان، انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو بالکل سمجھتا ہوں، یہی تو میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ پوری دنیا کو تیل سپلائی کرتے ہیں، یہ لائف لائن ہے دنیا کے لیے، اور اگر آپ اس کو روک دیں گے تو ان کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی کچھ لیڈرز نے پلاننگ کی ہوئی تھی اور ان کی خواہش تھی، لیکن افسوس کہ یہ خواہش بہت اچھی تھی، جذبات بہت اچھے تھے، لیکن اس کے لیے پلاننگ نہیں تھی۔ اور پھر یوں ہوا کہ شاہ فیصل صاحب کو، ایک عظیم لیڈر تھے مسلم امہ کے، درد رکھنے والے تھے، تو اپنے ہی خاندان سے شاہ خالد کے ہاتھوں قتل کروا کے رجیم چینج کی بات ہو گئی۔ پھر بھٹو صاحب کے خلاف سازشیں شروع ہوئی، اور ان کا انجام کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح ہوا، اور ان کو سامنے سے ہٹانے کے لیے ان پہ کون سے کیسز ڈالے گئے۔ یہ اب ماضی کا حصہ ہے، لیکن یہ ایک تاریخ ہے۔ پھر کرنل قذافی کے ساتھ کیا ہوا، ایدی امین کے خلاف جو ہے وہ سازشیں شروع ہوئیں۔ فیڈل کاسترو بھی ایک کریکٹر اس وقت کے ان لیڈرز میں تھا، ان کو بھی یورپ اور امریکہ نے پھر پسند نہیں کیا۔ تو یہ تو ایک ہسٹری موجودہ صدی کی، اور ظاہر ہے مقصد یہ تھا کہ مسلم ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا کوئی بلاک نہ بن جائے،
جو کہ یورپ اور امریکہ کی اقتصادی چودراہٹ کا مقابلہ کر سکے۔ اور اب ذرا پچھلے 30 سالوں پہ ایک نظر دوڑاتے ہیں تو انہی طاقتوں نے مسلم ممالک کو ایک ایک چن کے کس طرح ایک دوسرے کے خلاف لڑا کے ان کو ختم کیا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ عراق کو ایران کے خلاف کس طرح لڑایا، اور وہ 8 سال تک وہ جنگ چلتی رہی تاکہ عراق ایٹمی قوت نہ بن جائے، اور عراق کی آرمی ان کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ تھی، کیونکہ انہوں نے مشرق وسطی میں اسرائیل کو پنپنے کا موقع دینا تھا، اس لیے جو اس کے ساتھ اس کے لیے جو خطرات ہو سکتے تھے ایک ایک کر کے ان کو مٹانا تھا۔ تو عراق کو اس جنگ میں انتہائی کمزور کر دیا گیا۔ ظاہر ہے ایران کے ساتھ بھی وہی ہوا، کیونکہ جنگوں میں شکست نہیں ہوتی، جیت بھی نہیں ہوتی، دونوں ممالک ہارتے ہیں۔ پھر سیریا کے ساتھ، ایجپٹ کے ساتھ کیا ہوا آپ کے سامنے ہے۔ یمن پہ اور سعودیہ کو لڑا کے تو ایران کے بعد پھر ان دو ممالک کی آپس میں جنگ کرا کے امریکہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوا یا نہیں، یہ ایک اور بات ہے، لیکن یہ سب کچھ اب تاریخ کا حصہ ہے۔ پھر کرنل قذافی کے ساتھ کیا ہوا؟ وہاں اور کوئی بس نہیں چلا تو عوام اور فوج براہ راست کرنل قذافی کے کنٹرول میں تھی، تو فوج اور عوام کے درمیان نفرتوں کے بیج بوئے گئے، اور عوام سے یہ کہا گیا کہ آپ کو قذافی سے نجات دے کے آپ کے حقوق آپ کو دلائے جائیں گے۔ کرنل قذافی کی ڈکٹیٹرشپ اپنی جگہ پہ، اس میں بہت ساری خرابیاں تھیں، لیکن اس نے اپنے ملک کو ایک سوشل ویلفیئر سٹیٹ بنایا تھا جہاں لوگوں کو بنیادی حقوق حاصل تھے، صحت اور تعلیم فری تھی، اور امریکنز کے کہنے پہ عوام نے جو کچھ کیا اپنی آرمی کے خلاف کرنل قذافی کے ساتھ، آج اسی عوام سے پوچھا جائے کہ انہیں حاصل کیا ہوا تو سوائے ندامت کے کچھ بھی نہیں۔ پھر مجھے وہ رات بھی یاد ہے جب امریکن تھنک ٹینکس نے عراق سے کہا کہ کویت تو آپ کا اپنا شہر ہے، اس پہ قبضہ کر لو، اور عراق جو ہے وہ کویت پہ قابض ہو گیا ایک ہی رات میں، اور اگلے دن کویت نے آواز دی امریکنز کو کہ آئیں ہمیں بچائیں، اور وہ بدقسمت پکار کہ اس کے بعد امریکنز نے آ کے گلف میں اپنے اڈے جما لیے، جو آج پورے مشرق وسطی کے لیے خطرے کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ پھر کویت میں بیٹھ کے امریکنز نے سعودیز کو کہا کہ اب ایران تمہارے لیے خطرہ ہے، عراق تمہارے لیے خطرہ ہے، تو تمہاری حفاظت کا ذمہ ہم لیتے ہیں۔ تو یقیناً آپ سب کو یاد تو ہوگا کہ گلف کے اندر جتنے بھی
امریکن آرمی یونٹس تھے، ان کی تنخواہوں تک کا پیسہ جو بجٹ تھا وہ سعودی گورنمنٹ سے آتا تھا. اور پھر اس کے بعد ایک نیا بہانہ بنا کے ایک محاذ کھڑا کیا گیا صدام حسین کے خلاف، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. آج یورپ اس پہ معذرتیں تو پیش کر رہا ہے، آج کا برطانیہ بھی معذرت خواہ ہے کہ ہم سے وہ غلطی ہوئی. امریکنز بھی کہتے ہیں، وہ سارے تھنک ٹینکس اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب جھوٹ تھا، بہانہ تھا صدام اور عراق کو تباہ کرنا. اور اس کے بعد پھر دنیا نے دیکھا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں کیا ہوا. اور جس دن ورلڈ ٹریڈ سینٹرز میں وہ دھماکے ہوئے تو اس وقت وہاں حاضر کون لوگ تھے، کن قومیتوں سے تعلق رکھنے والے تھے، اور کون چھٹی پہ تھے. لیکن بہانہ چاہیے تھا، وہ بہانہ مل گیا، اور اس کو بنیاد بنا کر آج آپ جس 52B کی بات کرتے ہیں، یہ افغانستان کے پہاڑوں پہ ٹنوں بلکہ ملینز آف ٹنز کا بارود برسا چکے. پھر افغان قوم کے ساتھ کیا ہوا، اور یہ طے تھا اور طے ہے کہ جو مسلم کنٹری بھی آواز اٹھائے گی، جو آنکھ دکھائے گی، اس کو ختم کر دیا جائے گا. تو باقی سارے اہداف تو خواہشوں کے مطابق پورے ہوتے رہے. سب سے زیادہ ریزسٹ کیا تو افغان قوم نے. یورپ، امریکہ اور 40 نیٹو افواج، 40 ممالک کی، وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. اور اب بھی سلسلہ ختم نہیں ہوا، جاری ہے. اور اس وقت ٹارگٹ جو ہے وہ ایران ہے. یہ انصاف، حق، سچ کی آواز اٹھانے والے یہ سمجھنے سے کیوں قاصر ہیں کہ ایران تو بین الاقوامی اداروں کے ساتھ اس نے NPT پہ سائن کیے ہوئے ہیں کہ وہ دنیا کے ساتھ ہے، وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا. اور یہی دنیا اسرائیل کو پابند نہیں کر سکی، اور اس نے اپنی طاقت پہ، جوہری طاقت کے طور پہ اپنے آپ کو منوا لیا. اس پہ کیوں ریسٹرکشنز نہیں لگی؟ تو جو غیر قانونی انلیجیٹیمیٹ نیوکلیئر پاور ہے، اس نے لیجیٹیمیٹ کنٹری پہ حملہ کر دیا، اور اس انلیجیٹیمیٹ کنٹری کے ساتھ اس کو بچانے کے لیے آج امریکنز نے ایران پہ حملہ کر دیا. واٹ نیکسٹ؟ یہ جو نیتن یاہو نے کہتے ہیں نا کہ غلطی سے کہہ دیا، ایسا نہیں ہے، یہ پری پلانڈ ہے.
یہ کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ جو چلتا آ رہا ہے کہ مسلم امہ کو یونائٹ نہیں ہونے دینا، ایک کو دوسرے کے خلاف، دوسرے کو تیسرے کے خلاف، تیسرے کو چوتھے کے خلاف لڑا کے ان کی طاقت کو ختم کرنا ہے، وہ اب تک کامیابی سے یہاں تک پہنچ چکے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اب کل ہی کی بات ہے، OIC، یہ ہمارے مسلم ممالک کی وہ تنظیم ہے جس کے بارے میں یورپ اور امریکہ مذاق کرتے ہیں۔ کیوں نہ کریں، حقیقت بھی ایسے ہی ہے۔ کل OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس تھا اور اس میں رٹے رٹائے بیانیے پڑھ کے سنائے گئے، اور اس اجلاس کے چند گھنٹوں کے بعد ہی امریکنز نے ایران پہ حملہ کر دیا۔ اب یہ حملہ کیا صرف ایران پہ ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم جب یہ حملہ ایجپٹ پہ ہوا تھا تو سمجھے تھے کہ یہ ایجپٹ پہ ہے، جب سیریا پہ ہوا تو ہم یہی سمجھے کہ یہ سیریا پہ ہے، اور جب فلسطینیوں پہ ہوا تو ہم سمجھتے تھے کہ بس یہ غزہ کی پٹی پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ عراق ایران کو لڑایا گیا تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ، اور ہمیں باور کرایا گیا کہ یہ ایتھنک وار ہے، چونکہ یورپ اور امریکہ نے ہمیشہ مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹ کے مارا ہے۔ تو دوستو، یہ جنگ اب ہماری سرحدوں پہ ہے۔ ویسے بھی جغرافیائی طور پہ ایران اور پاکستان کے بیچ میں ایک علاقہ ہے جسے بلوچستان کہتے ہیں، اور یہ بلوچستان آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بلوچستان کے اندر کی پراکسیز میں ہمارے دوستوں کا بھی ہاتھ رہا، لیکن اب تو دشمن سر عام للکار رہا ہے، اور اگر ان سرحدوں تک اس کو رسائی مل جاتی ہے، جو کہ ان کا پلان ہے کہ نیکسٹ از پاکستان، اور جب ہم نیکسٹ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستانی قوم، پاکستانی عوام بہت جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ہم شاید اپنے آپ کو ہی مسلمان سمجھتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ ایجپشینز، یہ سیرینز، لیبنیز، ایرانین، عراقیز، یمنیز، یہ سارے کے سارے، سوڈانیز، ان کے ساتھ بھی ان کو تقسیم کیسے کیا گیا، ایسٹ تیمور کو کیسے الگ کر دیا گیا، یہ مسلم امہ تھی، یہ سارے مسلمان بھائی تھے، ہر ایک کو الگ کر کے ایک ایک کر کے مارا گیا، اور باقی سب تماشائی تھے۔ تو ہم پاکستانی جذبات میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پاکستان کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ رمضان کے مہینے میں آزاد ہونے والا، اللہ کے نام پہ آزاد ہونے والا یہ ملک تو نہیں بھائی۔ جہاں یہود و نصارہ کے حوالے سے قرآن واضح کہتا ہے
خاص طور پہ یہودیوں کے حوالے سے کہ یہ دھتکاری ہوئی قوم ہے۔ تو عزیزان محترم، کیا ہمارے اعمال اس وقت وہ ہیں جو ہونے چاہیے؟ کیا ہم بائی چوائس مسلمان ہیں؟ ہم تو بائی چانس مسلمان ہیں، ہمارا تو کوئی کردار نہیں ہے۔ تو کیا ہمارا کردار کچھ اور، ہمارا قول و فعل کچھ اور، ہم امید لگائے بیٹھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ نہیں، وہ رب تو کہتا ہے کہ میں بدل دیتا ہوں جب کوئی حد سے گزر جائے۔ تو ایز اے نیشن تو ہم حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ دیکھ لیں، ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہمارے سامنے جو کچھ ہوا، جو ہو رہا ہے، اور کون کر رہا ہے، اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں؟ کیا ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں، ہم سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اور ہم ان ظالموں کو نوبل انعام دلوانے کی کوشش میں لگ گئے ہیں۔ ہمیں ان فلسطینی بچوں کی آوازیں، وہ چیخیں سنائی نہیں دیتی۔ اور ویسے بھی جو لوگ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، جو کرنے جا رہے ہیں، پچھلے 1-1.5 سال میں انہوں نے تو کبھی بھی مذمت تک نہیں کی۔ ہمارے حکمرانوں نے تو کوئی ملین مارچ تک کرنے کی زحمت نہیں کی۔ ہاں، کبھی کبھی کسی ٹی وی چینل پہ کسی وزیر نے آ کے 2-4 باتیں کر لی اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آج ہی کی بات ہے، حکومت کے ایک وزیر، آج کسی نے سوال کیا کہ آپ تو نوبل انعام دلوانے کی باتیں کر رہے ہیں، تو آج جو ایران کے ساتھ ہوا اس کے بعد آپ کی کیا جسٹیفیکیشن بنی ہے یا بنتی ہے؟ تو موصوف کہنے لگے کشمیر ہماری شاہراہ ہے، کشمیر میں ہمارے ساتھ جو بھی کھڑا ہوگا وہ ہماری سر آنکھوں پہ۔ ارے بھائی، ہوش کے ناخن لو، کیا تمہیں کشمیر کسی نے تمہاری جھولی میں ڈال دیا ہے؟ وہ جن کے ساتھ کشمیر پہ بات ہونی ہے وہ تو بات کر نہیں رہے، وہ تو خاموش بیٹھے ہیں، اور آپ کو کوئی لالی پاپ دے رہا ہے یک طرفہ طور پہ، حالانکہ اس کے تو اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اس نے آپ کو دیا تو کچھ نہیں، کچھ وعدے ہیں، وہ وعدے تو 71 کی جنگ میں بھی ہوئے تھے، جو ان کا بحری بیڑا آج تک نہیں آیا۔ تو دوستو، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ اپنوں نے مارا ہے۔ آپ اس کو تاریخ کے کسی حصے سے اٹھا کے دیکھ لیں۔ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، اور اس وقت بہت افسوس ہوتا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں
کہ کسی بھائی کو گرانے میں ہم بھی اس کا حصہ ہوں. ہمیں آج انکار کرنا ہوگا. ہمارے ساتھ اس بھائی نے کبھی ماضی میں زیادتی بھی کی ہوگی تو بلا کے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنے مسلمان پڑوسی بھائی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور سر عام کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ ایران کی بقا پاکستان کی سلامتی کی ضمانت ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اگر میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت. دل کے اندر ایک تڑپ تھی، ایک آگ سی سلگ رہی تھی، آپ کے سامنے اس کا اظہار کر دیا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ٹی وی اسکرین پہ کچھ نئی خبر فلیش کر رہی ہے، میں اس کی طرف چلتا ہوں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. السلام علیکم.